جس نے یہ موقع، یہ توفیق بخشی کہ میں آپ کے درمیان آ سکوں، اور اس کے بعد جو یہاں کے چیئرمین ہیں گلزار صاحب، ان کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور اس کے ساتھ دونوں میرے بھائی، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ پیار کرتے ہیں، مجھے عزت دیتے ہیں، اور ہم سب مل کر خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم خدا کے زندہ کلام کی طرف دھیان لگاتے ہیں۔ میرے ساتھ کھولیے افسس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی چوتھی اور پانچویں دو آیات پڑھی جائیں گی۔ جن کے پاس خدا کا زندہ کلام موجود ہے میرے ساتھ ضرور کھولیے۔ افسیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی چوتھی اور پانچویں دو آیات پڑھی جائیں گی۔ ہاللیلویا۔ پاتلا میں یوں مرقوم ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا، تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے بیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لپالک بیٹے ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا باپ کی برکت کثرت کے ساتھ نازل ہو، آمین۔ مل کر سب بولے آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم جس ٹاپک کو جانیں گے، ہم جس ٹاپک کے تعلق سے سیکھیں گے، وہ ہے خدا نے ہمیں کیوں چن لیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ خدا نے ہمیں کیوں چن لیا۔ انگلش میں کہیں گے why God has chosen us. Why God has chosen us. ہم جب بائبل مقدس کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے بہت سے نبیوں، بہت سے اشخاص کو چنا اور اپنی خدمت پر مامور کیا، اور ان کی زندگیوں کے وسیلہ سے اوروں تک اپنے کلام کو پہنچایا۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ابراہیم کو خدا نے چن لیا۔ کس کو چنا؟ ابراہیم کو خدا نے چنا اور اسے برکت دیتے ہوئے کہا کہ تو قوموں کا باپ نہیں بلکہ ایمانداروں کا باپ ٹھہرے گا۔ تو جو ابراہیم کو چنا گیا تو اس کے پیچھے ہمیں ایک مقصد دکھائی دیتا ہے، تاکہ وہ قوموں کو بلیس کرے اور ایمانداروں کو لیڈ کرنے والا۔ خدا نے ابراہیم کو اس لیے چنا تاکہ وہ قوموں کو لیڈ کرے، قوموں کا باپ کہلائے، اور ایمانداروں کا باپ ہوتے ہوئے اپنی زندگی کے وسیلہ سے ایسی مثالیں چھوڑ کے جائے جس کو دیکھ کر یا جس کو سن کر یا جس کو پڑھ کر لوگ ایمان میں پختہ ہو سکے۔ تو یہ ابراہیم کے چناؤ کی وجہ ہے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے اشخاص کو چنا گیا، جس طرح سے یوسف کا چناؤ ہمیں ملتا ہے، یعقوب کا چناؤ ہمیں ملتا ہے۔ تو یعقوب کو چننے کا مقصد یہ تھا کہ یعقوب کا نام تبدیل کیا گیا، اور پھر اس کو وعدہ یہ کر دیا گیا کہ تجھ
تجھ میں سے کتنے قبیلے نکلیں گے؟ 12 قبیلے نکلیں گے، اور تو ان سب قبیلوں کا کیا ہے؟ باپ۔ اور اس کے چناؤ کا بھی ایک مقصد ہے۔ اور اس کے بعد یوسف کا ہمیں ملتا ہے، یوسف کو چنا گیا تاکہ وہ بھی اپنے خدا کی مرضی کو پورا کر سکے۔ تو ہم اور بھی تفصیل کے ساتھ اگر جاننے کی کوشش کریں گے تو بے شمار ہمیں نبی ملیں گے، ایسے لیڈرز ملیں گے جن کا چناؤ کیا گیا لیکن کسی مقصد کے تحت کیا گیا۔ جس کا بھی چناؤ کیا گیا ہے کس کے تحت کیا گیا ہے؟ کسی مقصد کے تحت کیا گیا ہے، بغیر مقصد کے کسی کو چنا نہیں گیا۔ تو یہ خدا کا پلان ہے کہ وہ جسے چنتا ہے اس کے لیے پلان بھی رکھتا ہے۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ ہماری زندگیوں سے خدا کا کیا مقصد ہے۔ میں نے پہلے ٹاپک بتایا why God has chosen us، خدا نے ہمیں کیوں چن لیا؟ ہم چنے ہوئے تو ہیں، ہم لیڈرز بھی ہیں، ہم خدمت بھی کر رہے ہیں، لیکن شاید ابھی تک ہم نے اپنے چناؤ کو جانا نہیں۔ سال سے ہم خدمت کر رہے ہیں، ہم نے خدمت کرنے کی ٹریننگ بھی حاصل کر لی ہے، سال سے خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کبھی خدا سے ہم نے پوچھا نہیں کہ تو نے مجھے کیوں چنا، تو نے مجھے کیوں چنا۔ تو خدا نے جو انسان کو چنا ہے تو ہر ایک کے چناؤ کے پیچھے ایک مقصد، ہر ایک کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ آئیں ہم جانیں کہ خدا ہمارے لیے کیا مقصد رکھتا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں تو اس کو پوائنٹ وائز نوٹ کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس کے چننے کا، وہ اختیار رکھتا ہے۔ وہ کیا رکھتا ہے؟ اختیار رکھتا ہے۔ پہلا پوائنٹ، خدا کے پاس اختیار ہے اور وہ اسی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں چنتا ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے کسی کا چناؤ کر سکتے نہیں۔ ہم جب ایلڈر، ڈیکن یا مبشر مخصوص کرتے ہیں تو کیا اس کے پیچھے انسان کا چناؤ ہوتا ہے؟ نہیں۔ کس کا چناؤ ہوتا ہے؟ خدا کا چناؤ ہوتا ہے، اور خدا اس شخص کے لیے ایک پلان رکھتا ہے اور پھر خادم کے ذہن میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا چناؤ کیا جائے، تاکہ اسے منتخب کیا جائے، تاکہ اس کو مسئلہ کیا جائے، ڈیڈیکیٹ کیا جائے اس خدمت کے لیے۔ تو اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس۔ اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے۔ آپ ساتھ ساتھ جواب دیتے رہیں گے، مجھے بھی پتا چلے گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے۔ اور یہی اختیار استعمال کرتے ہوئے ہم نے دیکھا بائبل مقدس کی تاریخ میں بھی کہ خدا نے اپنے اختیار کے وسیلہ سے ان سب نبیوں کو چنا ہے، اور اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آج ہمیں بھی وہ چنتا ہے۔ آج ہمیں بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ چن رہا ہے، اور ہم اس کے چنیدہ لوگ ہیں، چاہے ہم خدمت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس نے چنا ہے کیونکہ اختیار اس کے پاس ہے، کیونکہ اختیار اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چن سکتا نہیں۔ ہم انسان ہوتے ہوئے رشتوں کا چناؤ کر سکتے ہیں، انسان ہوتے ہوئے ہم کس کا چناؤ کرتے ہیں؟ رشتوں کا چناؤ کر سکتے ہیں، لیکن ہم خدا کے لیے کسی کا مقرر کر سکتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کا اختیار صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے۔ اس بات کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف خدا کے پاس ہے۔ نہ صرف خدا کے پاس ہے بلکہ ہمیں نئے عہد نامہ میں ملتا ہے کہ یسوع المسیح کے پاس اختیار ہے، وہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہوا اور پانی کو ڈانٹتا ہے۔ ہوا اور پانی کو کیا کر دیتا ہے؟ ڈانٹ دیتا ہے۔ وہ اسی اختیار کا
کا استعمال کرتے ہوئے 12 رسولوں کو چنتا ہے. 12 رسولوں کو چنتا ہے. اختیار ہے اس کے پاس. اس کے پاس اختیار ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہم نے دیکھا کون کیا ہے, اس کے چناؤ کی وجہ کیا ہے. سب سے پہلے اس کے پاس کیا ہے, اختیار ہے. وہی چن سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی چن سکتا نہیں. سیکنڈ, دوسرا جو چناؤ کی وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ہم سے غیر مشروط محبت رکھتا ہے. وہ ہم سے کیسی محبت رکھتا ہے, مل کر بولے, کیسی محبت رکھتا ہے, غیر مشروط محبت ہم سے رکھتا ہے. انگلش میں کہیں گے انکنڈیشنل لو. انگلش میں کیا کہیں گے, انکنڈیشنل لو. ایسا پیار جو انسان سے شاید کر سکتا نہیں. ایسا پیار وہ انسان سے کرتا ہے, اسی لیے وہ اسے پھر چنتا ہے. انکنڈیشنل لو کے لیے ہمیں ایک ہی مثال سب سے پہلے مل جاتی ہے, یسوع المسیح کی. اس سے اوپر کوئی اور مثال ہے ہی نہیں. ہم اس کے چنیدہ لوگ ہیں. ہم گناہ میں گرے ہوئے لوگ ہیں. ہم شاید اسے جانتے بھی نہ تھے. ہم شاید اس کی عظمت کو پہچانتے بھی نہ تھے. اس نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا اور صلیب پر اس نے جان دی. کس کس کے لیے جان دی؟ کس کس کے لیے جان دی ہے؟ کس کس کے لیے؟ ہاتھ کچھ کے اٹھے. میرے لیے جان دی ہے یسوع, میرے لیے جان دی ہے. ہاتھ میرا کھڑا ہے. اگر آپ کے لیے بھی دی ہے تو ہاتھ کھڑا رکھیں. آمین. ہم سب کے لیے جان دی ہے یسوع نے. کیا اسے ہمارے لیے جان دینی چاہیے تھی؟ ہم نے ایسا کیا کیا کہ وہ ہمارے لیے جان دے دیتا؟ ہم نے کچھ اس کے لیے کیا؟ ہم نے اس کے لیے کچھ کیا؟ نتھنگ. ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا, لیکن اس نے اپنے انکنڈیشنل لو کی وجہ سے ہمیں خرید لیا. ہمیں کیا کر دیا ہے؟ خرید لیا. ہمیں چن لیا ہے اپنی غیر مشروط محبت کے وسیلہ سے. ہمیں چن لیا. شاید کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ میں بہت خوبصورت دکھتا ہوں, شاید اس لیے خدا نے مجھے چنا. آئیو ٹھیک. کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بہت خوبصورت دکھتا ہوں اس لیے خدا نے مجھے چنا؟ نہیں. میں بہت تعلیم یافتہ ہوں, خدا نے اس لیے مجھے چنا؟ نو. خدا نہ تو آپ کی کوالٹیز کو دیکھتا ہے, نہ آپ کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے, نہ آپ کی تعلیم کو دیکھتا ہے, بلکہ اس نے غیر مشروط محبت کی وجہ سے آپ کو خرید لیا, آپ کو چن لیا اور اپنے پاس بلایا ہے تاکہ آپ اس کی خدمت کر سکیں. اس لیے بلایا تاکہ آپ اس کی خدمت کر سکیں. سیکنڈ, 2 پوائنٹ بتا چکا ہوں. پہلا پوائنٹ ساتھ ساتھ یاد کرواتا رہوں گا. پہلا پوائنٹ, اس کے پاس کیا ہے؟ اختیار ہے. سیکنڈ, اس نے ہم سے غیر مشروط محبت رکھی اور ہمیں چن لیا. تیسرا پوائنٹ, وہ اپنے نام کو ہمارے وسیلہ سے جلال دینا چاہتا ہے. وہ اپنے نام کو ہمارے وسیلہ سے جلال دینا چاہتا ہے. کون کون یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نے ہمیں اس لیے چنا ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں؟ آر یو تھنکنگ؟ کیا آپ سوچتے ہیں؟ ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر لوگ اپنے نام کو جلال دینا چاہتے ہیں. یسوع کے نام کو جلال دینا نہیں چاہتے. کسی کو جلال دینا چاہتے ہیں؟ می, فیوریٹ پرسنالٹی ہے نا. سب سے فیوریٹ پرسنالٹی کون سی ہوتی ہے؟ اپنا. ہم اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں اور ہر جگہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں. ہم یسوع کے نام کو جلال دیتے نہیں. چنا اس نے ہمیں کیوں ہے؟ تاکہ اس کے نام کو جلال دیں, نہ کہ اپنے نام کو جلال دیں. کس کے نام کو جلال دیں؟ اس کے نام کو جلال دیں. اپنے نام کو جلال دینے کے لیے اس نے نہیں بلایا. میرے عزیزو, تیسرا پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے ہمیں چنا ہے
تاکہ ہماری زندگیوں سے اس کے نام کو جلال مل سکے۔ جب ہم چنے ہوئے ہیں تو اپنی اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھیں، کیا ہم اسے جلال دے رہے ہیں؟ کیا ہم اسے جلال دے رہے ہیں؟ کیا اس کے نام کو جلال دے رہے ہیں ہم؟ جواب نہیں آ رہا۔ شاید ہم تک پزل ہے، شاید ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ ہم نہیں دے رہے ہیں جس طرح سے ہمیں دینا چاہیے، جس طرح سے ہمیں اس کے نام کو جلال دینا چاہیے، ہم دے نہیں۔ ہم اپنی سوچ کے مطابق جو ہمارا دل چاہتا ہے، جو ہمارا دل چاہتا ہے اتنا سا کام کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں یہ بہت ہو گیا، یہ بہت ہے، اور اپنے نام کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا نام سب سے اوپر آئے تاکہ مجھے لوگ جانیں۔ خدمت آپ کی کیسی ہے کیسی نہیں ہے ڈزنٹ میٹر، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اپنے نام کے لیے، اپنے نام کو جلال دینے کے لیے تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن یسوع کے نام کو جلال مل نہیں رہا۔ بائبل مقدس میں سے ہم ایک مثال ملتی ہے، یسوع المسیح جب زمین پر زندگی گزار رہے تھے تو بہت سے معجزات رونما ہوئے۔ ان میں سے ایک معجزے میں شاگرد پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا گناہ تھا جس کی وجہ سے یہ تکلیف میں تھا؟ یسوع نے کہا نہیں۔ کیا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا تھا کہ یہ تکلیف میں تھا؟ یسوع نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں اتنی تکلیف میں رہا، کیوں یہ ساری عمر جو ہے وہ بلائنڈ رہا، دیکھ نہیں سکتا تھا، کیوں؟ یسوع نے کہا تاکہ ابن آدم کے نام کو جلال میں ہاللویا، کس کے نام کو جلال مل سکے؟ ابن آدم کے نام کو جلال مل سکے۔ اس نے اتنی تکلیف اس وجہ سے سہی۔ ہم کتنی تکلیف سہ رہے ہیں؟ کیا ہم تکلیف سہ رہے ہیں؟ جہاں پہ مشکل وقت آتا ہے، جہاں پہ کٹھن وقت آتا ہے، جہاں پہ آزمائش کا وقت آتا ہے، ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ میرا چناؤ کس لیے تھا، مجھے کیوں یسوع نے چنا تھا، میں کس لیے چنا گیا تھا، میں نے کیا کرنا تھا۔ ہم تکلیفیں سہتے نہیں، ہم لوگ ماڈرن لوگ ہوتے جا رہے ہیں، زندگی میں آسانی چاہتے ہیں۔ زندگی میں کیا چاہتے ہیں؟ آسانی چاہتے ہیں، آسائشیں چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں مشکلات دیکھنی نہ پڑے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جو جاب کرتا ہے یا جو اپنے گھر کے مسائل میں الجھا رہتا ہے وہ خدمت کر سکتا نہیں۔ سوری ٹو سے، اگر آپ میں سے کوئی ہے ایسا تو میں پہلے کہہ رہا ہوں سوری ٹو سے، خدمت کے ساتھ جاب ہو سکتی نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے ایک نوکر جو ہے وہ دو مالکوں کی خدمت کر سکتا نہیں ہے، ایک ہی مالک کی خدمت کرنی پڑے گی۔ ہم دو طرف بٹے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ایسے ہی چلتا رہے۔ کیا 100% ہم دے سکیں گے؟ کیا 100% دے سکیں گے؟ آپ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ خود کہہ سکتے ہیں ہاں میں 100% دے رہا ہوں، کیا خدا آپ کی خدمت کو قبول کر رہا ہے؟ سوالیہ نشان۔ کیا خدا آپ کی خدمت کو قبول کر رہا ہے؟ کیا آپ جو کر رہے ہیں وہ انف ہے؟ کیا جو آپ خدمت کر رہے ہیں وہ کافی ہے؟ کیا خدا نے صرف اس لیے چنا ہے کہ اتنی سی خدمت کر؟ خدا ہمیں پراپر اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ ہمارے جسموں سے یسوع کے نام کو جلال مل سکے۔ کس کے نام کو جلال مل سکے؟ یسوع کے نام کو جلال مل سکے۔ جب میری بھائی سے ملاقات ہوئی، ہم لوگ جب بیٹھے ہوئے تھے تو میں بات ان سے کر رہا تھا کہ میں نے اپنا جسم جو ہے وہ خدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے۔ اپنا جسم کس لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے؟ خدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے۔ خدا اسے جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں گے، آپ چناؤ کا لحاظ کرتے ہوئے ڈیڈیکیٹ کر دیں گے تو خدا پھر استعمال کرنا شروع کرے گا، اور پھر آپ کی
जिंदगी में से तमाम तरह की मुश्किलातें खत्म होती चली जाएंगी। आनंद फानंद नहीं हो जाएगा, डे बाय डे ग्रेजुअली होना शुरू होगा। तो यीशु के नाम को जलाल हमने देना है, सिर्फ बातों से नहीं, रियलिटी में यीशु के नाम को जलाल देना है। उसने हमें चुना ही इस वजह से है ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सके। उसने हमें क्यों चुना है? ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सके। चौथा पॉइंट, खुदा ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम उसकी मर्जी को पूरा कर सकें। खुदा ने हमें इसलिए चुना ताकि हम, मिलकर बोले, ताकि हम उसकी मर्जी को पूरा कर सके, उसके मंसूबे को पूरा कर सके। अब सवाल इस जहन में ये पैदा होगा कि वो ऐसा कौन सा मंसूबा है, ऐसी क्या मर्जी है जो खुदा हमसे पूरी करवाना चाहता है। मत्ती की अंजील 28 बात की आखिरी आयत में लिखा हुआ है, तुम कहां कहां पे जाके मनादी करो? कहां कहां पे? यहूदिया, सामरिया और दुनिया की इंतहा तक जाकर मेरे नाम की मनादी करो। ये उसका मंसूबा है, ये उसकी मर्जी है हमसे। कहां कहां पे जाके? दुनिया की इंतहा तक जाके हम उसकी क्या करें? मनादी करें। हम लियारी में नहीं कर पा रहे, हम यहूदिया, सामरिया, इतनी दूर तो बहुत दूर की बात हो जाती है, हम अपने इलाके में कर पा नहीं रहे। इस कोड का नाम क्या है? अरब कोड। अरब कोड में हम शायद पूरे तरीके से मनादी कर नहीं सके। क्यों? क्योंकि हम उलझनों में पड़े हुए, हम अपनी जिंदगी की फिक्रों तरद्दुद में लगे हुए, हम मनादी कर नहीं, हम उसकी मर्जी को पूरा कर नहीं। दुनिया की इंतहा तक, ये तो बहुत बड़ी बात है, दुनिया की इंतहा तक जाके आपके जो इलाके में फॉरेनर्स आते हैं वो क्या पूरा कर रहे हैं? जो आते हैं इतने डॉलर्स लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, यहाँ पे आके खिदमत कर रहे होते हैं, वो यही तो काम कर रहे हैं। हम लोग कन्वेंशन अटेंड कर करके, क्रूसेड अटेंड कर करके, खादम हजरात अक्सर हम बात कर रहे होते हैं, लोग फिर क्रूसेड आ गए, फिर क्रूसेड आ, फिर कन्वेंशन आ गई। यार अपना काम करिए कि इन्हों का काम करिए? ये किसका काम है? खुदा। वो जो फॉरेनर इतने पैसे लगा कर आ रहा है, जो उसके साथ फंडिंग कर रहे हैं, जो लोग दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं? ताकि यीशु की मर्जी पूरी हो। दुनिया की इंतहा तक जाकर मनादी करने की जरूरत है। अभी भी मेरे चर्च में एक फॉरेनर ऑस्ट्रेलिया से खादमा थी जो कलाम की खिदमत को पेश कर रहे थे। उनको क्या पड़ी हुई है? अपने चर्चेस में भी जाके वो खिदमत कर सकते हैं, अपने इलाके में भी खिदमत कर सकते हैं। वो इतनी दूर खिदमत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपनी मर्जी को पूरा नहीं बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। और उसकी मर्जी यही है कि हम दुनिया की इंतहा तक उसकी मनादी करें। हमसे जब हमारे मजहब के ताल्लुक से कोई सवाल जवाब हो जाते हैं तो हम अक्सर कह रहे होते हैं आपको बुरा लग जाएगा, मैं इसका जवाब देना चाहता नहीं हूं। अक्सर ये जुमला मुझे सुनने को मिलता है। लोग क्या कह रहे होते हैं? शायद आपको बुरा लग जाएगा, मैं इसका जवाब देना चाहता नहीं हूं, या मैं इस पर बात करना चाहता नहीं हूं, टॉपिक आप बदल। हमें तो मामूल इसलिए किया गया, हमें तो चुना इस वजह से गया ताकि हम उसके नाम की मनादी कर सके, कौमों तक उसकी मनादी कर सके। ये उसकी मर्जी है। हम चुने हुए हैं लेकिन उसकी मर्जी पूरी कर नहीं। हम चुने हुए हैं लेकिन उसकी मर्जी पूरी नहीं कर। तो उसने हमें क्यों चुना है? ताकि हम क्या करें? चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया? ताकि हम उसकी मर्जी पूरी कर सके। पांचवा, उसने हमें चुना है ताकि हम रहम कर सके। ताकि हम क्या कर सके? रहम कर सके, हम हमदर्दी कर सके, हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक कर सके। अगर हमारी जिंदगियों में रहम नहीं है,
نہیں کرتے, ترسی نہیں کرتے, خدا ترسی نہیں ہے, دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں, تو یہ خدا کی مرضی نہیں. خدا نے ہمیں کس لیے چنا ہے؟ تاکہ ہم دوسروں پر کیا کریں؟ رحم کریں. یسوع المسیح کو لوگوں پر رحم آتا تھا, یسوع المسیح کو لوگوں پر رحم آتا تھا, ترس آتا تھا. یسوع کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, دن گزرتے چلے جا رہے ہیں, لوگ ہجوم بن کے یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں, منادی یسوع المسیح کر رہے ہیں. لکھا ہے یسوع کو ان پر ترس آیا. یسوع کو ان پر کیا آیا؟ ترس آیا. اور یسوع نے کیا کہا؟ ان کو کیا بولے, مل کے بولے, یہ تو پرانے والے کو میں آپ سے بلوا رہا ہوں, ان کو کھانے کو دو. شاگردوں نے کیا جواب دیا؟ ہمارے پاس ساڑھے ورگی سنو ہے نا, وہ بھی ہماری طرح تھے جیسے ہم لیڈر ہیں. اگر کسی لیڈر سے کہہ دیا جائے نا کہ فلاں کام ہو رہا ہے, آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں, تو کہتے ہیں I have nothing, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میں تو آپ سے لینا چاہتا ہوں. خادموں کا اکثر یہ جواب ہوتا ہے. ایسے ہی خادم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, میں تو کلیسیا سے لینا چاہتا ہوں, مجھے تو مامور اس لیے کیا گیا تاکہ کلیسیا سے لیں. جب چرچ میں کوئی کام ہوتا ہے, خادم حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں, خادم حصہ ڈالتے ہیں, یہاں پہ ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے مجھے نہیں پتا. میں اپنے چرچز کی بات بتا رہا ہوں. جب بھی ہم کوئی فنڈ لگاتے ہیں یا کوئی کام کرنا ہوتا ہے, سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں کہ میری طرف سے اتنی, سب سے پہلے اعلان کرتا ہوں میری طرف سے یہ اماؤنٹ میں دے رہا ہوں, اب آپ کی باری ہے. پہلے کر کے کچھ دکھانا پڑے گا. اگر تیرے پاس کتنے کرتے ہیں, اگر تیرے پاس کتنے کرتے ہیں, 2 کرتے ہیں, تو ایک دے دے جس کے پاس نہیں ہے. کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کر رہے. تو یسوع نے تو ہمیں اس لیے تو چنا ہے تاکہ ہم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر سکیں. میں آپ کو خدا کے فضل کے وسیلہ سے شکر گزاری کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ اوپن ہیون ٹیلی ویژن کا جو آغاز ہوا ہے, یہ ہوا اسی بیس پر ہے. ہم نے ٹیلی ویژن پلس فاؤنڈیشن سٹارٹ کی ہے, تو کی اسی وجہ سے ہے تاکہ جن کے پاس نہیں ہے ان کو ہم دے سکیں. وہ ہر طرح کی نعمت ہے. اگر کسی کے پاس تعلیم نہیں ہے تو ہم تعلیم دیں, اگر کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ہم کھانے کے لیے اسے پرووائڈ کر سکیں. کیونکہ شاید اس سے پہلے جتنے چینلز موجود ہیں یا جو کام کر رہے ہیں, شاید وہ پراپر کر نہیں ہے. اسی لیے آج بھی لوگ ہمارے ترقی کی راہ سے پیچھے ہیں. آج بھی تعلیم میں, تعلیم کے میدان میں ہم دیکھیں تو ہماری قوم کیا ہے, سب سے پیچھے. حالانکہ انسٹیٹیوٹ ہمارے ہیں, انسٹیٹیوٹ کن کے ہیں, ہمارے ہیں, کرسچن انسٹیٹیوٹ ہے نا, لیکن انہیں انسٹیٹیوٹس میں تعلیم حاصل غیر مسیحی کر رہے ہیں اور وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں, لیکن ہمارے مسیحی اس لکیر سے ابھی بھی کیا ہیں, نیچے ہیں. یہی وجہ ہے کیونکہ ہمیں شروع سے سکھایا ہی گیا نہیں ہے کہ ہم کس لیے چنے گئے ہیں, رحم کرنے کے لیے اور شیئرنگ کرنے کے لیے. ہمیں جو چنا ہے, خدا نے کس لیے چنا ہے, رحم کرنے کے لیے اور شیئرنگ کرنے کے لیے. اگر میرے پاس کچھ ہے تو میں اسے دوسروں کے ساتھ بانٹ سکوں, دوسروں کو دے سکوں, تاکہ وہ بھی اسی طرح سے ہمارے اس بھائی یا بہن جو زندگی کم تر گزار رہا ہے یا اس کے پاس چیزیں موجود نہیں ہیں, وہ بھی ان چیزوں کو حاصل کر کے ہم جیسی لائف حاصل کر سکیں. تو میں نے 5واں پوائنٹ بتایا کہ ہمیں کس لیے چنا گیا ہے. خدا نے ہمیں کیوں چنا ہے, تاکہ ہم کیا کریں, رحم کر سکیں اور ہمدردی کر سکیں. آخری پوائنٹ, 6واں پوائنٹ, خدا نے ہمیں شناخت دینے کے لیے چنا ہے. خدا نے ہمیں کیوں چنا ہے, کس لیے چنا ہے, شناخت دینے کے لیے. ہم کوئی قوم, کوئی قبیلہ نہ تھے. ہم اپنے آباء و اجداد پر جب غور کر کے دیکھتے ہیں تو ہم کوئی قوم قبیلہ تھے جی, ہاں جی, ہم کوئی قوم قبیلہ تھے.
यीशु ने हमें शनाख्त दी। आज हम मसीही हैं, आज हम फख्र से क्या कहते हैं? वी आर क्रिश्चियंस, वी आर क्रिश्चियन। और मैं अक्सर ये जुमला, जब मैं फार्मास्यूटिकल में जॉब करता था तो मैं अक्सर ये जुमला कहता था, मैं फख्र महसूस करता हूं कि मैं क्रिश्चियन, मैं फख्र महसूस करता हूं कि मैं क्या हूं? क्रिश्चियन। क्या आपको फख्र है? क्या आपको फख्र है? यीशु ने आपको शनाख्त बख्श दी है, यीशु ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप फख्र महसूस कर सके। चाहे हमारे पास वो सहूलतें मौजूद नहीं है, शायद हमारे पास उस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए आसाइशें मौजूद नहीं है, लेकिन ये उसका बड़ा चुनाव है कि उसने हमें शनाख्त दी है, उसने हमें शनाख्त दी है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, अगर आपके पास इसका कार्ड मौजूद नहीं है, NIC कार्ड मौजूद नहीं है, तो क्या आप पाकिस्तानी कहला सकते हैं? नहीं। फिर आप क्या कहलाएंगे? फिर आप क्या कहलाएंगे? गैर मुल्की तो आप कहलाएंगे, आप फैशन करके कहलाएंगे, आप शायद जासूस कहलाएंगे कि ये यहाँ पे इस मुल्क में करने क्या है। बंगालियों का हाल क्या है? यही है ना। बंगालियों के शनाख्ती कार्ड कितने कितने में बनते हैं, आपको पता है? कुछ आइडिया है? 45,000 50,000 का कार्ड बन रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ के नहीं है, इसलिए उनके कार्ड इतने महंगे बनते हैं। हमारे कार्ड कितने में बन जाते हैं? 750 रुपए में 40 दिन में कार्ड घर पे आ जाता है, या हमें लेने जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे अबौजदाद यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे बाप दादा यहाँ पे रह रहे हैं, हमें एक शनाख्त मिल गई हुई है। तो यीशु मसीह ने, खुदा ने हमें जो चुना है, तो वो भी हमें क्यों चुना है? ताकि हमें वो शनाख्त दे सके। और हमारे पास ऐसी शनाख्त है जो किसी और के पास दुनिया में शायद नहीं है। हालेलुया। दुनिया में किसी के पास ऐसी शनाख्त नहीं है जो खुदा ने हमें शनाख्त दी है। हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम अपने आप को क्या कहते हैं? खुदा के बरगजीदा, खुदा के फर्जंद। हम दुआ मांगते हुए क्या कहते हैं? ऐ हमारे बाप। दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जो ये कह सके। हालेलुया। हमारे पास शनाख्त है। खुदा ने हमें क्यों चुन लिया? ताकि वो हमें क्या दे? शनाख्त दे। हम उसके बेटे और बेटियां। तो मेरे अजीजों, अगर हम आज लीडर हैं, अगर हम खिदमत में हैं, अगर हम खिदमत में अभी आना चाहते हैं, तो हमने आज जाना है कि खुदा ने हमें क्यों चुन लिया, खुदा ने हमें क्यों चुन लिया। कितने पॉइंट मैंने बताए हैं? 6 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट, उसके पास इख्तियार है, चुन वही सिर्फ सकता है। सेकंड, खुदा ने हमसे गैर मशरूत मोहब्बत करते हुए हमें चुना है। तीसरा, वो अपने नाम को जलाल देना चाहता है हमारी जिंदगियों से। चौथा, ताकि हम उसकी मर्जी पूरी कर सके। पांचवा, हम रहम करें और दूसरों के साथ हमदर्दी कर सके। आखिरी और छठा पॉइंट क्या है? खुदा ने हमें शनाख्त देने के लिए चुना है। मेरे अजीजों, ये इत्तफाकन नहीं है, ये इत्तफाकन नहीं है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि पेशतर उसने हमें चुन लिया। इससे पहले कि हमारा वजूद होता, उसने हमें चुन लिया। इससे पेशतर कि हमारा वजूद होता, उसने हमें चुन लिया है ताकि हम उसकी खिदमत कर सके, उसके नाम को जलाल दे सके। ना कि जमीन पर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी अयाशी को, आसाइशों को हासिल करने के लिए जिंदगी गुजार दें। हम खुदा के इस मंसूबे को जानने वाले हो और खुदा के नाम को जलाल देने वाले हो। खुदा ने हमें चुना है, इससे पहले कि हम होते खुदा ने हमें चुन लिया। और उसने हमारी सूरत कहाँ बना रखी है? खुदा ने हमारी सूरत कहाँ बना रखी है?
फखर की बात है, फखर की बात है। कोई कौम ये कह सकती है, कोई मजहब ये कह सकता है कि खुदा ने अपनी हथेली पर हमारी सूरत बना रखी। कोई कह सकता है? नहीं। हमें फखर होना चाहिए कि खुदा ने हमें चुन लिया है ताकि हम अजीम बन सके। हम कैसे बन सके? अजीम बन सके, और इस दुनिया में रहते हुए दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सके। सिर्फ अपनी बरकत का बायस नहीं, बल्कि दूसरों की बरकत का बायस हम बन सके। अपने सरों को हम झुकाएंगे और दुआ